رسول اللہ تشریف فرما تھے، اصحاب تشریف فرما تھے. آتے ہی اس نے کہا محمد تم نے ہم سے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی. تم نے ہم سے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا. تم نے ہم سے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دی. تم نے ہم سے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا. اب تم اپنے چچا زاد بھائی کو بھی ہمارے سر پہ بٹھا کے جا رہے ہو. ملائکہ اترے ہوئے تھے اس لیے کہ آج ملائکہ کو بھی علی کی بیعت کرنی تھی. علی عرب کے خلیفہ نہیں بنائے جا رہے تھے، زمین و آسمان کے خلیفہ، اس لیے ہر مخلوق آئی ہوئی تھی. اور ایک بار پیغمبر نے کہا کہ تم لوگ جمہوری مزاج رکھتے ہو، ہم جانتے ہیں. ابھی تو تم جمہوریت کے معنی نہیں جانتے، لیکن مزاج ہے. آگے تم جمہوریت چلاؤ گے، ووٹ، رائے. اس لیے میں تم سے رائے لیتا ہوں. یہ بتاؤ میں تمہارے نفسوں پہ اولا ہوں؟ اولا کہتے ہیں مولا کو، مولا کہتے ہیں اولا کو. مولا کے معنی ہے اولا. میں تمہارے نفسوں پہ اولا ہوں. یعنی ہم اگر اپنے نفس سے کوئی ارادہ کریں، کھانا کھانے چلے جائیں، نماز پڑھنے چلے جائیں اپنے نفس سے، اور اگر پیغمبر پکار لے جلدی آؤ تو نماز توڑ کے آؤ، اس لیے کہ میں تمہارے نفس پہ اولا ہوں. اور سورہ نساء میں آیت آ گئی کہ چاہے نمازی کیوں نہ پڑھ رہے ہو، پیغمبر جیسے ہی پکاریں فوراً لبیک کہو، آواز دو، میں تمہارے نفسوں پہ اولا ہوں. سب نے کہا بے شک. آواز دی مجمع نے، آپ اولا ہیں ہمارے نفسوں پہ. کہا تو میں مولا ہوں تمہارا. سب نے کہا آپ ہمارے مولا ہیں. کہا تو سن لو، جس کا میں مولا آج سے اس کا عالم. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. میں جس کا مولا آج سے اس کے علی مولا. مولا کے 18 معنی بتا دیے اور لغت میں لکھ دیے گئے، لیکن بیکار. اگر یہ کہتے کہ علی تمہارے مولا ہیں تو آپ 18 معنی لکھتے. رسول کہہ رہے ہیں میں تمہارا مولا ہوں اور اللہ تمہارا مولا. تین ہی ہیں، یا اللہ مولا، یا رسول مولا، یا علی مولا. یہ صحیح اعلان ہو چکا اور آپ ممبر سے اترے اور آپ نے ایک ایک کو پکار کے کہا جاؤ علی کو مبارکباد دو اور علی کی بیعت کرو. ترتیب سے نام لکھیں، ترتیب سے نام لکھیں کہ سب سے پہلے کس نے بیعت کی، پھر ترتیب سے دوسرے کس شخص نے بیعت کی اور تیسرے نے. مبارکباد اور بیعت اور پھر قطاریں لگ گئیں. مغرب کا وقت ہو گیا اور پھر رسول نے فرمایا جب علی کی بیعت کر چکنا تو آپ نے 2 خیمے سبز اور سرخ نصب کیے تھے. سبز کے آگے ایک تخت بچھا تھا، سرخ کے آگے بھی ایک تخت. سبز خیمے کے سامنے امام حسن دولہا بنے بیٹھے تھے اور سرخ خیمے کے سامنے امام حسین امامہ والے دولہا بنے بیٹھے تھے. پھر آپ نے فرمایا علی کی بیعت کر کے حسن کی بیعت کرو.
دونوں بچوں کی بیعت کروا دی. راحت المحبین امیر خسرو کی کتاب ہے، اہل سنت ہیں، بہت مشہور ہیں، 700 برس ان کو ہو گئے. انہوں نے کہا کائنات میں واحد 2 بچے ہیں جن کے لیے بیعت لی گئی. دنیا میں کبھی بچوں کے ہاتھ پہ امت نے بیعت. پھر آپ نے اپنی ازواج سے اور بیویوں سے کہا جا کے علی کو مبارکباد دو اور بیعت کرو. اب بیعت کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا، ولایت کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا، اولی الامر کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا، امام کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا، خلافت کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا. اب یہ امت کی اپنی مرضی ہے، چاہے الگ امام بنائے چاہے الگ خلیفہ بنائے، یہ امت کی مرضی ہے. جبریل پہلے کہہ گئے تھے کہ امتحان لیا جائے گا. اب جو امتحان دے کے پاس ہو رہے ہیں وہی تو کہیں گے علی ولی اللہ. اب کل کی مجلس میں اس کے بعد سے پڑھیں گے. اور یہ منزل آ گئی کہ تشریف فرما ہوئے رسول، بعض نے لکھا ہے وہیں غدیر میں ایسا ہوا، بعض نے کہا نہیں مدینے واپسی میں مسجد نبوی میں. حارث بن نعمان فہری لمبے قد کا ایک آدمی ہے، اس نے اپنا اونٹ باہر دروازے کے باندھا، مسجد میں داخل ہوا. رسول اللہ تشریف فرما تھے، اصحاب تشریف فرما تھے. آتے ہی اس نے کہا محمد تم نے ہم سے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی. تم نے ہم سے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا. تم نے ہم سے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دی. تم نے ہم سے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا. اب تم اپنے چچا زاد بھائی کو بھی ہمارے سر پہ بٹھا کے جا رہے ہو، اتنا سب تو تمہارا مان لیا. اب یہ تم اپنے چچا زاد بھائی کو ہمارے سر پہ بٹھا کے جا رہے ہو تاکہ تمہاری ذریت عرب پہ ہمیشہ حکومت کر. یہ ہے مسئلہ کہ محمد کی اولاد کیا عربوں پہ حکومت کرے گی تو ہماری باری کب آئے گی؟ یہ گھبراہٹ ہے، گھبراہٹ. علی یہ گھبراہٹ سمجھ گئے تو علی نے کہا ٹھیک میں بیٹھتا ہوں گھر، تم ہی کر کے دیکھ لو، پھر مجھے بلانا نہیں. مجھے نہیں بلانا، مجھے نہیں بلانا. تم نے یہ اپنی طرف سے اعلان کیا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ تو پتہ چلا عقیدہ یہ چل رہا ہے کہ محمد کچھ باتیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں اور کچھ اپنی طرف سے. لیکن سرکار نے فرمایا میں نے کبھی کوئی کام دین کا، دین نہیں سمجھ رہے آپ، دین کا کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر کیا ہی نہیں. اگر تمہیں نماز کا حکم دیا تو اللہ کے حکم سے، روزے کا حکم دیا تو اللہ کے حکم سے، زکوٰۃ اور حج کا حکم دیا تو اللہ کے حکم سے، اور یہ جو علی کی خلافت و ولایت کا اعلان کیا ہے یہ بھی میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے. تو یہ کہہ کر مڑا اور یہ کہتا ہوا چلا اگر یہ تمہارے اللہ کی طرف سے اعلان ہے تو اپنے اللہ سے کہو ایک پتھر میرے سر پہ آسمان سے پھینکے. اور ابھی سواری تک نہیں پہنچا تھا کہ ایک پتھر سر پہ آ کے گرا. اگر واقعہ ہو جاتا، چونکہ ولایت علی سے متعلق تھا واقعہ، اس لیے اللہ نے آیت بنا کے اتار دیا سورہ معارج میں، 70 نمبر سورہ، قرآن کا 70 نمبر سورہ، سورہ معارج پہلی آیت، سآلہ سائلم بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے ہم سے عذاب مانگا، ہم نے عذاب دی.
اس نے عذاب مانگا، سوال کیا عذاب کا، ہم نے عذاب بھیج دیا۔ پتہ چلا ولایت علی کی مخالفت کرنے والے کبھی عذاب سے نہیں بچیں گے۔ دنیا کا عذاب بھی ملے گا، قبر کا عذاب بھی، اور مہدی کے دربار میں بھی عذاب ہوگا، اور آخرت میں بھی عذاب۔ تیار رہو، کرو مخالفت کرو۔